الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے اعمال کو درست فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اصلاح کا حکم دیتا ہے اور فساد سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 183 میں فرمایا، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور اصلاح کے بعد اس میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور فساد پھیلانے کو اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو سخت سزا و وعید سنایا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فساد و بدعنوانی کو، کرپشن کو فخر و تکبر کرنے والوں کی صفت قرار دیا ہے، اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں سربلندی اور فساد نہیں چاہتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 83 میں فرمایا، آخرت کا یہ اچھا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مفسدین کی اطاعت سے ڈرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، حد سے گزرنے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح کرنے اور فساد نہ پھیلانے کو نجات کا سبب بنایا ہے، اور فساد پھیلانے اور اس کا انکار نہ کرنے کو ہلاک و تباہی کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعملیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کرتوتوں کا پھل چکھا دے، ممکن ہے کہ وہ بعد آ جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود میں قائم رہنے والے کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے سمندر میں کشتی پر قرآن اندازی کی، پھر بعض لوگوں کو اوپر جگہ ملی اور بعض کو نیچے جگہ ملی، پس نیچے والے جب جب پانی لینے اوپر جاتے
تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی، اس لیے اوپر والوں نے کہا ہم تمہیں یہاں پانی کے لیے آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیچے والوں نے سوچا کہ اب ہم پانی کے لیے جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں گے، اب اگر اوپر والے ان لوگوں کے اس عمل سے نہ روکیں گے تو تمام لوگ بچ جائیں گے، اس عمل سے روکیں گے تو تمام لوگ بچ جائیں گے، اور اگر ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، بے شک فساد اصلاح کے خلاف ہے، یعنی اصلاح کے مخالف ہے، اور رسولوں کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، پس فساد پھیلانے والے لوگ ہی ان سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اور سب سے عظیم فساد وہ ہے جو اصلاح کی صورت میں ظاہر ہو، اور وہ اہل جاہلیت کی سنت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہمیں ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں ارشاد فرمایا اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں کوئی فساد برپا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، فساد میں سے جن کے بارے نصوص میں تحذیر وارد ہوا ہے مالی و اداری بدعنوانی ہے، اور اس کی شکلوں میں سے رشوت خوری، خیانت اور اثر رسوخ کا غلط استعمال ہے، نیز شخصی مفاد کے لیے لوگوں پر ظلم و زیادتی ہے اور طاقت کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح بعض ملازمین کو حاضری اور روانگی میں دوسروں پر ترجیح دینا ہے، یہ سب بدعنوانی کی شکلیں ہیں۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچائے، اپنے معاشرے کو پاک کرے اور لوگوں کو اس سے متنبہ کرے، کیونکہ اس میں عوامی مفادات کا حصول شامل ہے۔ اس لیے جہات مختصہ کو مالی و اداری فساد کی اطلاع دینا اور اس میں تعاون ضروری ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان پر بغیر دلیل کے تہمت لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے شبہ میں پڑھ کر اس میں جلدی نہ کریں اور ہر چیز کی تحقیق کر لیں، اچھی طرح سے تحقیق کر لیں اور دوسروں کے نقصان کا باعث نہ بنیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں عداوت و دشمنی کو نہ پھیلائیں تاکہ ہم اور آپ امن و سکون کے ساتھ ایک اچھے معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فساد سے، سرکشی سے، مکر و فریب سے
اور کبر و تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق، ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیاب عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر چیز، ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اس دنیا میں تیرا نظام چلتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو رحمتیں بارہ سے سیراب فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما، اور مائش لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں اور جانوروں نیز مردہ شہروں کو رحمت بارہ سے سیراب فرما۔ یا اللہ زمین کی زینت کو تو نازل فرما، اور اس زمین سے یا اللہ ہم سب کو رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔